السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں جادو کے حوالے سے چند ایسی خاص باتیں کرنے والا ہوں کہ جس کے بعد انشاءاللہ جادو ٹونے کے اثرات جڑ سے ختم ہو جائیں گے، جادو کا وہم ختم ہو جائے گا اور پلٹ کر انشاءاللہ پھر کوئی جادو نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ میری بات پر وہی عمل کرے جسے یقین ہو، اور جن لوگوں کو نام نہاد عاملوں کے پاس جائے بغیر چین نہ آتا ہو وہ یہ ویڈیو ہرگز نہ دیکھیں۔ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو میں وہ اعمال بتاؤں جس کا علاج آپ خود گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ بے شک جادو ایک حقیقت ہے اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں اور سبب کے درجے میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ ان کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی وہی ہیں اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ عموماً شیطانی وساوس، انسانی نفسیات، نظر بد اور حسد کے اثرات وغیرہ، اور بعض اوقات پیشہ ور حضرات لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر ٹھیک نہیں لگ رہا، بھاری سا لگ رہا ہے، گھر کا حساب تو لگا دیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ان توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ گھروں کو ظاہری اور باطنی گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک رکھا جائے۔ جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یا جو مکان کسی کا حق مار کر بنائے جاتے ہیں، وہاں شریر جنات کے یا مظلوم کی بددعا کے اثرات بد بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا گھر کو ایسے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے درج ذیل ہدایت پر عمل ضرور کریں۔ نمبر 1، سب سے بنیادی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، ان کی شرائط اور احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام، جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ نمبر 3، ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی۔ نمبر 4، مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، قرآنی آیات پر مشتمل منزل نامی مجموعہ جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے، اس کی بھی باقاعدگی سے تلاوت کیا کریں۔ نمبر 6، صبح شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں جو مختلف مستند علماء کرام نے جمع کر کے شائع کر دی ہیں، کسی بھی دینی کتب خانے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ درج ذیل اذکار صبح شام 7 مرتبہ پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھتکار کر سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر، آسیب اور نظر بد کے اثرات بد سے حفاظت رہے گی۔ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ الم نشرح، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور درود شریف، یہ سب آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے صبح شام۔ نمبر 7، گھر کو ٹی وی، تصاویر اور دوسرے منکرات سے نیز ظاہری اعتبار سے گندگی سے بھی پاک کریں۔ مرد ہو یا عورت، جب غسل فرض ہو تو جلد از جلد غسل کا اہتمام کرنا، ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت نہ گزارنا،
گھر جس جگہ پر بنایا گیا ہو وہ کسی مظلوم یا یتیم وغیرہ سے ناحق نہ لی گئی ہو۔ اگر وہ جگہ کسی کا حق مار کر لی گئی ہے تو اسے واپس کرنا یا صاحب حق کو دل سے راضی کر کے پھر وہاں رہائش اختیار کرنا۔ اور نمبر 9، ہر چند دن کے بعد گھر میں بلند آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ بلند آواز لگا کر سن لیا کریں۔ ان امور کا خیال رکھنے سے انشاءاللہ گھر سے منفی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی بنیادی باتیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی سارے مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ باقی آپ کی خدمت میں ایک آسان سا عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا جادوگر بھی آ جائے وہ مر سکتا ہے مگر جادو نہیں کر سکے گا۔ آج کل نظر بد بہت لگتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں اکثر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، تو نظر بد تو جادو سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اس کا علم لوگوں کو ہوتا نہیں ہے، رپورٹس میں کچھ نہیں آتا، نہ کوئی بیماری سمجھ آتی ہے۔ تو میرے بھولے بہن بھائیوں، نظر بد کا علاج آپ لوگ سیکھیں، کیونکہ یہ ایسی نظر ہوتی ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ایسا لگے کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تو فوراً نظر اتاریں یا اتروا لیں اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، دونوں کام لازمی کریں۔ ہمارے گھروں میں نظر بد کے حوالے سے نہ علم ہوتا ہے اور نہ اتارنے کا طریقہ جانتے ہیں، اور پھر نام نہاد عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو جادو کا وہ اثر بتا دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میری بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن مجبور ہو کر میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگ خاص کر خواتین ایسے لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ اب ذرا وہ عمل نوٹ کر لیں کہ جس کو کرنے سے نظر بد سے اور جادو سے ہمیشہ ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رہنے کا یہ نسخہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پر سورہ فاتحہ، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 3 پر چاروں قل 3 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ نمبر 4 پر آیت الکرسی، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نمبر 5 پر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 6 پر یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 7 پر سلام قولا من رب الرحیم، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور نمبر 8 پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ آپ ترتیب آپ نے پوری سمجھ لی ہے۔ جب آپ نے پوری ترتیب دیکھ لی، اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر بھی دم کر کے پی لیجئے اور سب کو یہ پانی پلا بھی دیجئے۔ تو یہ عمل آپ روزانہ کا معمول بنا لیں اور باقی جتنی میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ یقین کریں آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کریں گے، وہ بھی حسد، جادو اور نظر بد سے بالکل محفوظ رہ کر۔